السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حسن اور آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ تو دوستو، آج ایک بہت بڑی خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے 5 لاکھ سے 25 لاکھ تک کا قرضہ دینا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم اس میں اپلائی کریں گے، آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے، ڈیسک ٹاپ سے، کسی بھی انٹرنیٹ ڈیوائس سے آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو کسی شاپ وغیرہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس میتھڈ میں ہم سب سیکھیں گے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سرچ بار میں سرچ کر لینا ہے PMYP لون اپلائی۔ ٹھیک ہے، یہ سرچ کرنے کے بعد یہ پہلے والے لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آنا ہے، نیچے یہ اپلائی فار لون پہ کلک کر دینا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے۔ ان سب ٹیب کو کلوز کر دینا ہے، ان کو اس کو بھی کلوز کر دیں۔ یہاں پہ اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے ہم نے، جس پہ ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم دے دیتے ہیں۔ ایک سیکنڈ آپ ہولڈ کیجیے گا، میں CNIC نمبر لکھ لیتا ہوں یہاں پہ۔ یہاں پہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹائر 1، ٹائر 2 اور ٹائر 3۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ لیں۔ ٹائر 1 جو ہے اس پہ آپ کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا، جس میں 0% سود ہے۔ اس کے بعد ٹائر 2 میں ہے، آپ کو 15 لاکھ تک کا قرضہ ملے گا، جس میں 5% تک سود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹائر 3 ہے، اس میں آپ کو 50 سے 75 لاکھ تک کا آپ کو قرضہ مل سکتا ہے، جس میں 7% تک سود ہے۔ تو ہم فی الحال ٹائر 1 پہ کلک کریں گے، کیونکہ ہم صرف 5 لاکھ پہ ہی اپلائی کریں گے۔ انٹر کر دیں گے، اس کو بھی کلوز کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے بینک سلیکٹ کرنے ہیں، کوئی بھی کر لیں، میں کر لیتا ہوں نیشنل بینک کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے NRSP مائکرو فنانس بینک سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، ID کارڈ والا نام لکھنا ہے جس کا اپلائی کرنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے اس کی پکچر اپلوڈ کر دینی ہے۔ میں ابھی اس کو اپلوڈ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اپلوڈ کر لیا پکچر۔ اس کے بعد CNIC کی بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے، اور میں نے CNIC کی دونوں پکس اپلوڈ کر کے اب ڈیٹ آف برتھ لکھ رہا ہوں جو میرے ID کارڈ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ID کارڈ پہلے آٹومیٹک لکھا آ گیا، CNIC ڈیٹ آف ایشو آٹومیٹک ہی آ گئی ہے۔ نمبر آف ڈیپینڈ ہیں 4۔ اس کے بعد جینڈر میل ہے۔ ہاں، فادر نیم یا ہسبینڈ نیم یا آپ نے گارڈینس نیم جو آپ کا سربراہ ہے اس کا یہاں پہ نیم لکھنا ہے۔ میں اللہ دیپا سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ نے میریشل اسٹیٹس لکھنا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا میریڈ ہیں، تو میں میریڈ لکھ لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ نے ریزیڈنٹ ہی سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ کوئی اور کریں گے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ اسلام ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کی کوئی معذوری ہے تو یس کر دیں، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں۔ تو میں نو کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جس کا میں اپلائی کر رہا ہوں اس کو کوئی معذوری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ایجوکیشن سلیکٹ کر لینی ہے کہ کتنی تعلیم ہے اپلیکینٹ کی۔ تو میں یہاں میٹرک سلیکٹ کر لی میں نے، اور یہاں پہ میں نے وہ ڈگری اپلوڈ کرنی ہے۔ میٹرک کی سند اپلوڈ کر دوں گا میں، تو میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں میں نے اپلوڈ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اسکلڈ ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی اور اسکل ہے، کوئی بھی آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہو، کوئی بھی آپ کا ہنر ہو، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہاں پہ آپ ایڈمنسٹر، بیوٹیشین، کمپیوٹر اسکل جو بھی کرنا چاہیں، جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے آپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ فی الحال کوئی نہیں کروں گا۔ یہاں پہ آپ نے ID کارڈ والا جو ایڈریس دینا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں پوسٹ آفس تلمبہ، تلمبہ تحصیل میاں چنو، ڈسٹرکٹ کھانے وال۔ جی، میں نے اپنا ایڈریس دے دیا۔ یہاں پہ پروونس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، پنجاب ہے۔ پروویژن یہاں پہ جو ہے ڈویژن ملتان، میری تو ملتان ہے، آپ کی جو بھی بنتی ہو آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد ضلع یہاں پہ میں میاں چنو سلیکٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمارا میاں چنو ہے ضلع۔ سوری ضلع خانے وال، ڈسٹرکٹ میاں چنو ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ میاں چنو سلیکٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ آپ نے ایز اباؤ پہ کلک کر دینا ہے۔ ایز اباؤ پہ کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹک جو آپ نے اوپر ایڈریس دیا ہوگا نیچے بھی وہی پٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے موبائل نمبر دینا ہے اپلیکینٹ کا۔ یاد رہے کہ یہ موبائل نمبر آن ہونا چاہیے، کسی بھی وقت یہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ تو یہ میں نے پٹ کر دیا۔ یہاں پہ آپ نے سیکنڈری موبائل نمبر لکھنا ہے، یعنی کہ دوسرا، اگر یہ فرض کریں بند ہو تو دوسرے پہ وہ آپ کو کال کریں گے۔
تو میں دوسرے پہ بھی وہی لکھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس نے کوئی اور نمبر پرووائڈ نہیں کیا تو میں وہی دے دیتا ہوں، لیکن آپ نے 2 نمبر لازمی دینے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے منتھلی انکم لکھنی ہے کہ آپ کی منتھلی انکم کیا ہے، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کی منتھلی اخراجات کتنے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اخراجات لکھ دینے ہیں، 20,000 میں نے لکھ دیا۔ یہاں پہ آپ نے سیو اینڈ پروسیڈ لازمی کرنا ہے، یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی چیز ہی سیو نہیں ہوگی، یہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے بزنس انفارمیشن پہ، تو یہاں پہ بزنس کیٹیگری سلیکٹ کریں گے، جس قسم کا بزنس ہے۔ تو میرا نیو بزنس ہے تو یہاں پہ نیو سلیکٹ کر لوں گا، میں نیو ہی سلیکٹ کروں گا، اور نیچے والا نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا کوئی آلریڈی ہے تو یہاں پہ آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں فی الحال نیو پہ ہی کلک کروں گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیٹیگری سلیکٹ کرنی کہ کون سی کیٹیگری کا آپ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب نیچے والے آپشن، بزنس سیکٹر، بزنس سب سیکٹر، یہ سب آپ نے فل کرنے ہیں۔ بزنس سیکٹر یہاں پہ تو ہاں اوپر والا انڈسٹری کیٹیگری سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ ہم سروسز دے رہے ہیں، ہم مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ایگریکلچر کر رہے ہیں، تو ہم نے سروس پہ کلک کر دیا۔ اس کے بعد بزنس سیکٹر ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیتے ہیں جی، ادر سلیکٹ کر دیتے ہیں ہم، ادر یا پھر ہاں ادر ہی سلیکٹ کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سیکٹر میں نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ بھی ادر ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بزنس نیم جو بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے۔ جو بزنس ہے راشد سپر اسٹور خالق آباد کر دیتا ہوں میں، اسٹور خالق آباد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بزنس، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے بزنس ڈیٹیل۔ تو یہاں یاد رہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے کاروبار کی تفصیل دینی ہے کہ آپ کاروبار کیوں مطلب کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کس جگہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں آپ تفصیل یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں زیادہ تفصیل تو نہیں لکھوں گا، یہاں پہ 1-2 لائنیں لکھ کے اس کے بعد میں آگے چلوں گا، لیکن آپ نے یہاں پہ 4-5 وجوہات یہاں پہ بتانی ہے، ٹھیک ہے، تفصیلات آپ نے یہاں پہ لازمی لکھ دینی ہے۔ تو اوپن اسٹور دور، تو یہاں پہ آپ نا میں تو انگلش کی بجائے آپ اردو لکھ لیجیے گا، ہاں اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ انگلش لکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسی کو اردو میں لکھ دیتے ہیں، میں ایک سپر اسٹور اوپن کرنا چاہتا ہوں، اسٹور اوپن کرنا چاہتا ہوں، تو جس کے لیے مجھے لون کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے لکھ لینا ہے، یہاں پہ آپ نے فل ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف تھوڑی سی دی ہے کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اتنی دی ہے۔ آپ اتنی بھی دے دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ دیں گے تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے لون کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے کر دیا، اس کو ہم نے لکھ لیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ریلیونٹ ایکسپیرینس، کہ آپ کو اس کام میں کتنا تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ 2 سال کر لیتا ہوں، 2 سال کا تجربہ ہے۔ منتھلی بزنس ایکسپینسز یعنی کہ اس پہ ہمیں منتھلی کتنے اخراجات ہونے ہیں، کتنا ہمیں خرچہ ہونا ہے اس پہ، اس کاروبار میں منتھلی، تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھنے ہیں، وہ ہمیں ہونا ہے 50,000 منتھلی ہمیں خرچہ ہونا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ یہاں پہ اٹیچ کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے تو وہ اپلوڈ کر دیں، یا کوئی بھی کسی قسم کا آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ میٹرک کی سند اپلوڈ کر دی۔ اس کے بعد لون سائز جو ہے وہ Tier 1 ہی سلیکٹ کیا ہوا ہے ہم نے پہلے، تو یہاں پہ لون اپلائڈ آپ نے ویسے لکھ لینا، نمبرز میں لکھ دینا ہے، آپ نے 5 لاکھ لکھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ لون پیریڈ آپ نے یہاں میکسیمم سلیکٹ کرنا، تو میرے پاس میکسیمم 3 ایئرز آ رہا ہے، تو میں 3 ایئرز ہی سلیکٹ کروں گا، تاکہ مجھے لیٹ ہی تھوڑا مطلب 3 سال میں آسانی ہوگی، مطلب کہ یہ کرنے میں۔ اس کے بعد فیسیلٹی ٹائپ فائنینشیل پلیز لون اویلیبل، یہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے پہلے اگر کہیں سے لون لیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہ کوئی لون نہیں لیا ہوا، یہ ہاں یہاں پہ ہم نے اس کو کلک کرنا بھول گئے، تو اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے پہلے کوئی لون نہیں لیا ہوا، اگر آپ نے لیا ہوگا تو آپ یہاں پہ دے دینا۔ تو میں نے سبمٹ پہ کلک کر دیا، تو یہ ہو جاتا ہے سبمٹ، یہ دیکھیں یہ سبمٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ان سب کو ہم کلوز کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا ہے، اوکے ہو گیا، اب ہم نے اپلائی کر لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا اپلائی ہو گیا، اوکے ہو گیا۔